ڈاکٹر صاحب آخر میں پولیٹیکل کوسچن میں نے آپ سے کرنا ہے، کیونکہ آپ ظاہر پارٹی کے اندر ایک قداور شخصیت ہیں، جو ڈائلاگز تھے وہ بھی آپ نے لیڈ کیے تھے. آپ لوگ اگست میں جا رہے ہیں اور الیکشن اکتوبر نومبر میں ہی ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں چونکہ ڈائلاگ کی آپ نے بات کی ہے، شاہ زیب صاحب بالکل کمپلیٹ آنیسٹی آف پرپز کے ساتھ وہ ڈائلاگ کیے تھے. 3 آؤٹ آف 4 ایجنڈا آئٹم پازیٹیولی کنکلوڈ ہو گئے. یہ مان لیا گیا دوسری سائڈ سے کہ واقعی ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ اسکیم آف تھنگ جو ہے 18ویں ترمیم، پھر الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 69، وہ ایک یعنی ہولسٹک اسکیم تھی کہ تاکہ، اور دوسرا کہ جب الیکشن ہو تو کسی بھی جگہ کوئی حکومت نہ ہو، تاکہ نگران حکومت ہو، اور جو فری فیئر الیکشن کا کانسیپٹ ہے وہ کم از کم اس کی پاسبلٹی ہو. اور تیسرا یہ تھا کہ جی جو جنرل الیکشن ہے وہ اس کی پھر جو صوبوں میں جو مانگ رہے تھے، جہاں سے ڈائلاگ شروع ہوئے، وہ پھر ڈیفر ہو سکتے ہیں، کر دینی چاہیے ایک ہی دفعہ، ایک ہی دن الیکشن. وہ بھی ہو گئی. صرف ایک تھا ڈیٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ اب مڈل آف مئی میں چھوڑ دیں، جو کہ بہت ہی انریزنیبل ڈیمانڈ تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے 4 مہینے کا بجٹ آپ پنجاب کا بھی دیکھ لیں، تو یہ تو بہت ہی انفیئر ہوتا کہ جی ایک گورنمنٹ کے پاس 12 اگست تک ٹائم بھی ہے اور وہ بجٹ دینے سے بھاگ رہی ہے، اور مڈل آف مئی اگر مڈل میں بھی چھوڑتے تو مئی، جون، جولائی، اگست، مڈل آف اگست کا الیکشن ڈیٹ ہوتی ان کے حساب سے. ہم کہتے تھے کہ ہم اگر 12 کی بجائے 11 اگست کو چھوڑ دیں تو ہمارا سپٹمبر، اکتوبر، نومبر ہے. تو یہ میں نے ان کو یہ آفر کی اپنے کولیگز کے ساتھ. جو ڈائلاگ کمیٹی تھی اس میں یوسف زرا گیلانی صاحب بھی تھے، اس میں نوید قمر بھی تھے، اس میں خواجہ سعد بھی، ہم سارے تھے. تو ان کو یہ کہا کہ لیٹس میٹ ایٹ دا مڈ پوائنٹ، کہ نہ اس کو ہم 15 مڈل آف اگست کرتے ہیں، نہ مڈل آف یہ 10 نومبر کرتے ہیں اس کو. وہ قریباً 30 سپٹمبر، پہلے ویک آف اکتوبر آتا تھا، 1 2 اکتوبر. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو پازیٹیولی لے کے جا رہے ہیں اور ہم جا کے اپنے لیڈر سے بات کریں گے اینڈ وی ول ری انگیج. وہ میں نے تو وہی کہا، باہر میڈیا کھڑا تھا کہ جی 4 میں سے 3 چیزیں ایگری ہو گئی ہے، چوتھی چیز پہ وہ لیڈر کو پوچھنے جا رہے ہیں، اور میں ہوپ فلی ویٹ کروں گا، اور آئیں گے تو ہم ایک ڈیٹ طے کر لیں گے، مڈ پوائنٹ پہ چلے جائیں گے. وہ انہوں نے چند منٹوں میں کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، تو انہوں نے اس کو نیگیٹو قسم کا ایک پکچر پینٹ کی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ بات کریں گے اور واپس آئیں گے. مجھے 2014 کے وہ ہمارے ٹوٹتے تھے ڈائلاگ، پھر ریوائیو ہوتے تھے، تو مجھے اچھا خاصا تجربہ ہے کئی مہینوں کا. اس وقت 126 دن لگے تھے ان کو اٹھوانے میں. لیکن وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا شاہ زیب صاحب، اس کے بعد جو ہے نا وہ اب وہ ٹوٹ گیا سارے کا سارا. اتنی سنسیریٹی کے ساتھ جو ایک ڈاکٹر صاحب یہ یعنی کہ اچھے ماحول میں ڈائلاگ ہوئے تھے، کیونکہ وزیر قانون بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. جو وزیر قانون نے بات کی وہ ہم نے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے کنفرم کی، تو انہوں نے کہا کہ منوان صحیح بات بتائی ہے وزیر قانون نے کہ معاملات تقریباً طے پا گئے تھے، اور تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی کہ اچھی بات ہے. پھر باہر نکلتے ہیں علی ظفر صاحب، فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اور بات تھا کہ جی یا تو 30 ستمبر یا 1 اکتوبر کو الیکشن ہونے پر بات بن رہی تھی. پھر اچانک وہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب نہیں مان رہے ہیں. پھر بات بگڑتی ہے. ورنہ کیا واقعی اداروں کا بھی کوئی دباؤ نہیں تھا آپ لوگوں پر کہ جی آپ نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں یا پھر معاملات نہیں طے کرنے ہیں؟ سب باتیں سموتھلی جا رہی تھی اور طے ہو گئی تھی. شاہ زیب صاحب بالکل نہیں. کمپلیٹ مجھے تو ہمیشہ الحمدللہ جو 2014 کے بھی ڈائلاگ ان سے ہوئے تھے، کمپلیٹ مجھے اتھارٹی تھی. اس دفعہ بھی جو الائز بھی تھے ہماری پوری کمیٹی کو، بالکل جو وزیر قانون نے بتایا، بالکل 100% سچائی کے ساتھ انہوں نے آپ کو اصل حقیقت بیان کی. اور میں نے وہ ٹی وی پہ کہا باہر نکل کے، میں تو ادھر سے ہی جب کمیٹی روم سے باہر نکلا تو آگے ٹی وی آپ کے دوست اور کولیگز موجود تھے، اینکرز وغیرہ اور میڈیا. میں نے یہی بات کی جو آپ فرما رہے ہیں. وہ کوئی 10-15 منٹ کے بعد، اچھا ان کو بیچ میں آپس کی بات ہے، 1-2 کالز آئی، وہ باہر جا کے لی قریشی صاحب نے، ہی لیفٹ دی روم. اور وہ غالباً میرا خیال ہے کچھ ڈائریکشن تھی ان کو اپنے لیڈرز کی طرف سے، تو وہ آلموسٹ ڈن تھا. مجھے 1% دیکھیں، جب بھی آپ کو بات کرتے ہیں 2 چیزیں تو مڈ پوائنٹ میں ملتے ہیں. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہماری جو بن رہی تھی وہ قریباً 10 نومبر بن رہی تھی، ان کے حساب سے 15 اپنا اگست کی ڈیمانڈ تھی. مڈ پوائنٹ اب نکال لیں تو وہ بنے گی آپ کی اینڈ آف سپٹمبر، 1-2 اکتوبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو کنونس کر لینا تھا اگر یہ ایگری کرتے. میں اپنے پاسٹ ڈیلنگ کے بیسس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ دے وڈ ہیو بین میگنینیمس
لیکن جو کچھ 9 مئی کو ہو گیا اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ نو باڈی ووڈ ایون الاؤ اس، اور نہ ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر یہ ہمارا الٹیمیٹ خدا نہ خواستہ اپروچ ہے تو پھر تو بہت ہی بدقسمتی ہے اس ملک کی.